بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والشہادۃ الزور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے تمام کے حقوق بتلائے ہیں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، اپنوں کے، اوروں کے، اپنے گھر میں رہنے والوں کے، گھر کے باہر رہنے والوں کے، ماں باپ کے، بچوں کے، بیوی کے، شوہر کے، اسی طرح پڑوسیوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق اسلام نے بتلائے، اور احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بڑی اہم ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا فریضہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ساری چیزوں کو جانے بھی اور مانے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے تم رک جاؤ۔ یہی شریعت ہے، یہی دین محمدی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس دین اسلام کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرمائے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ میں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ الکبائر، اور وہ 4 چیزیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ 4 چیزیں جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور دوسرا ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے اور گناہ صغیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو بڑا گناہ ہو اور جس کے کرنے پر قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہو یا جہنم کی وعید آئی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ اس سے ہم سب کو اور سارے ہی مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور وہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سچے دل سے ان گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ گناہ کبیرہ، اس حدیث مبارکہ میں ایک مجلس میں حضور نے فرمایا تھا یہ 4 گناہ کبیرہ ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے فہرست کو محدثین کرام نے بیان فرمایا 70 اور 70 سے زیادہ ہیں وہ گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو کہا جاتا ہے جس سے منع تو کیا گیا ہے، لیکن اس کے کرنے پر جہنم کی وعید یا کوئی لعنت کا لفظ نہ آیا ہو، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے کہ گناہ ایک چنگاری ہے، جیسے چھوٹی سر کی انگار کی چنگاری ہو تو اسی چنگاری کے ذریعے سے بڑی آگ دہکائی جا سکتی ہے، تو اسی طرح چھوٹا گناہ چھوٹی چنگاری ہے، بڑا گناہ بڑا آگ کا شعلہ ہے۔ اب تو بہرحال چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں جس سے اللہ پاک منع فرماتے ہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں 4 گناہوں کو شمار فرمایا ہے کہ ان 4 گناہوں سے بہت زیادہ آدمی کو بچنا چاہیے۔ کون سے ہیں وہ 4 گناہ؟ سب سے پہلا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں
کہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اپنے بندوں میں سے جس گناہگار کو چاہے معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے. خدا پاک میری آپ کی اور ہم سب کے متعلقین کے دوست احباب ہی کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے کہ شرک بڑا ظلم ہے. جیسے ایک شوہر اپنے بیوی کے تعلق سے چاہتا ہے کہ یہ بیوی میری ہی محبوبہ بن کر رہے، اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، اور اگر شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میری بیوی میری ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی تعلق قائم کرتی ہے، کسی اور کو بھی چاہتی ہے یا کسی اور سے بھی محبت کرتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شوہر پر کیا گزرے گی. اسی طرح خدا پاک کا معاملہ ہے. خدا پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ہی بن کر رہیں، جن کو میں نے پیدا کیا ہے، جن کو میں کھلاتا ہوں، جن کو میں پلاتا ہوں، ساری نعمتیں میں انہیں عطا کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائیں. تو اللہ کو اس پر بڑا جلال آتا ہے، اس پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائیں، مجھ سے مانگنے کے بجائے کہیں اور جا کر مانگنا شروع کر دیں، اور اپنی فریاد مجھ سے کرنے کے بجائے کہیں اور سے جا کر فریاد کریں. اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، خدا پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، پوری حیوانیت کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے پیدا کیا ہے. وہی ہم کا خالق بھی ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع بھی ہے اور اسی کے چاہنے سے نقصان ہوتا ہے. خدا کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی میں چاہے کیسے حالات، چاہے خوشحالی ہو، چاہے راحت و آرام کے دن ہو، چاہے مصیبت و پریشانی کے دن ہو، ہماری توجہ صرف اپنے پروردگار پر ہونی چاہیے، کسی اور پر نہیں. تو پروردگار بھی عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اتنے حالات کے باوجود مجھے چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں ہے، میں نہ دوں تو اور کون دینے والا ہے. اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، زندگی میں انقلاب لاتے ہیں، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور یہ ہماری سوچ بھی ہونا چاہیے، اسی نظریات کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب سے بڑا گناہ روئے زمین کے اوپر جو ہے شرک کرنا ہے. اور دوسرا گناہ جو سب سے بڑا جسے گناہ کہا گیا ہے وہ ہے العقوق الوالدین، کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو ایذا پہنچانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہم کہتے ہیں سنتے ہیں بچے گھر کی رونق ہیں، تو بوڑھے ماں باپ گھر کی برکت. چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کی رونق ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہے، تو ہم بھی نہ کسی کی اولاد ہے نا. تو جو ہم چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، تو ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح ہم کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. آج اگر ان کو ہم نے تکلیف دی تو یہ بڑھاپے کی عمر میں کہاں جائیں گے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے روئے زمین کے اوپر عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بس ماں باپ کے ساتھ میں تم بہتر سلوک کرو. اللہ کی عبادت کے بعد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بہتر سلوک کرو. یہ ماں باپ دنیا میں ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جس کا کوئی دنیا میں بدل نہیں ہے، جس کا کوئی ٹھیک ہے کسی کی بیوی نہیں دوسری مل سکتی ہے، کسی عورت کو شوہر نہیں دوسرا شوہر مل سکتا ہے، کسی کو اولاد نہیں اور اولاد ہو سکتی ہے.
یہ دکان نہیں دوسری دکان مل سکتی ہے، یہ مکان دوسرا مکان مل سکتا ہے، ساری چیزیں نعمتوں کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ ایسی نعمت دنیا کے اندر ہے محترم دینی بھائی اور عزیزوں، جس کا کوئی بدل دنیا کے اندر نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر کی برکت سمجھ کر اپنے گھر میں آرام سے سکون سے رکھتے ہیں اور انہیں اف تک نہیں کہتے، بلکہ ان کے خوشی و غمی میں برابر کے شریک رہتے ہیں، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی نعمت ہے ماں باپ، جس کا کوئی دنیا میں بدل نہیں ہے۔ لیکن کتنے اولاد ایسی ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے ان پر زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے پر، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر جیسے آخرت کے اجر و ثواب اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اسی طرح اس کا برعکس پہلو جو لوگ بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا ان کی خدمت نہیں کرتے، یا ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کے لیے جہنم اور جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ تو شرک کے بعد جو گناہ کبیرہ کی فہرست بیان کی گئی ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو بڑا گناہ فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا جیسا آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے ویسا ویسا اس کا مزاج بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ سے اگر کوئی ایسی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ہرگز اپنے زبان سے بوڑھے ماں باپ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، لوگوں تم اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا تو دور کی بات، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف بھی نہ کہو کہ تم ایسے کیوں کیا یا تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، یہ پوچھنے کا بھی حق اولاد کو نہیں ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ رہنا چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھ کر کرنا چاہیے، کہ جو اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یقین جانیے ان کی اولاد بھی تمہارے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کرے۔ اگر ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی صحیح خدمت نہیں کی، ان کی خاطر تواضع نہیں کی، تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ہماری خدمت گزار بنے، نہیں کہا جا سکتا۔ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، اونچے کاروبار ہو ہمارے اور لاکھوں ہزاروں روپے ہماری کمائی ہو، لیکن تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سلے میں اللہ پاک تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اس حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا اپنے بوڑھے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور یہ میرا بوڑھا باپ ہے، محبت کی نظر سے اپنی ماں کو یا باپ کو دیکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج حج کرنے میں کتنے پیسے لگتے معلوم ہیں؟ ایک آدمی اگر اس سال حج کرنا چاہے تو 4 لاکھ سے 5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں۔ اتنا پیسہ خرچہ کر کے اگر اس کے ارکان صحیح ادا ہو تو اس کا حج ہو جاتا ہے اور وہ حاجی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اتنے لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہوں،
صحت اس کی برقرار ہو اور ارکان پوری طریقے سے وہ ادا کرے تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے. لیکن کوئی نوجوان جس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر بیٹھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما. آپ کو 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو مکہ و مدینہ، عرفات و مزدلفہ اور مینا جانے کی نوبت نہیں آئی. اس کے باوجود صرف ایک محبت کی نظر ماں اور باپ پر ڈالنے پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے. جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی صحابہ کے درمیان تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اولاد روزانہ محبت کی نظر اپنے ماں باپ پر 100 مرتبہ ڈالے تو کیا روزانہ اولاد کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہاں، اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اگر ہم چاہیں تو روزانہ 100 حج کا اور وہ بھی مقبول قبول شدہ حج کا ثواب حاصل کر. کتنی بڑی نعمت ہے والدین. تو بہرحال گناہ کبیرہ کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ، پہلا گناہ شرک کرنا اور دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا، ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کرنا ہے. اور تیسرا گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ، کسی کو قتل کر دینا. قتل النفس میں اپنا نفس بھی ہے، اپنی جان بھی ہے، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، جو کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو ندی اور نالے کے پانی کے حوالے کرنا، کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ختم کر لینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو خودکشی کہا جاتا ہے. اور قیامت تک اس کو اسی طریقے سے عذاب ہوگا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی دوسرے کے جان کو قتل کرنا، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بلا کسی وجہ کے کسی انسان کی جان لینا اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ ہے. اللہ اکبر. بلا وجہ کے کسی پر حملہ کرنا، کسی کی جان لے لینا اور کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ ہے. اور اسی طرح کسی کی جان کو بچانا، کوئی مر رہا ہو، کسی کو مارا جا رہا ہو تو اس کی جان کو بچانا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا اتنا بڑا اجر کا کام ہے، اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کسی کی جان کو بچانا جتنا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے جان کو بچانا. اللہ اگر یہ موقع دے ہمیں تو ضرور آگے بڑھ کے کسی کو جان کو بچانا چاہیے، چاہے کوئی بھی انسان ہو. قرآن مجید کی آیت میں کسی مسلمان کی، مومن کے قید نہیں ہے، بحیثیت انسان کے اس کو جینے کا حق ہے. اگر اسے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہو تو آگے بڑھ کے اس کی جان کو بچانا چاہیے. اور چوتھی چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالشَّهَادَةُ الزُّورُ، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا یہ بھی سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہے. یہ جھوٹی قسم کھانا، آج قسم کھانا نہ مردوں میں کوئی عیب رہا، نہ عورتوں میں کوئی عیب رہا، نہ بچوں میں کوئی عیب رہا، نہ جوانوں میں کوئی عیب رہا. بات بات پر قسم کھاتے اور ہر کسی کی قسم کھانے کو تیار ہوتے ہیں. یاد رکھنا شریعت میں قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے کسی فریق کو، کسی بھائی کو یقین دلانا ہو، اطمینان دلانا ہو اور وہ یقین کرنے کو تیار نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو قسم کھانے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ بات بات پر قسم کھائیں، دوستوں کے مجلس سے بیٹھے تو معمولی بات پر قسم کھائیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو قسم کھا لیں، ہر جگہ قسمیں کھاتے پھرے. اور کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی تجارت کر رہا ہے، معمولی بات پر گراہک کے سامنے جو ہے قسم کھا کر
اپنا سودا کر رہا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، خبردار اس کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وقت شدید ہو اور سامنے والا ماننے کو تیار نہ ہو، یقین کرنے کو تیار نہ ہو، تو صرف اس وقت قسم کھانے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کی قسم کھا سکتے، کسی اور کی نہیں، صرف اللہ کی قسم۔ نہ ماں باپ کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ اولاد کی قسم کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اناج کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ خود کی اپنی قسم کھا سکتے ہیں، کسی کی قسم نہیں۔ قسم اگر کھا سکتے صرف اللہ کی قسم، لیکن قسم کھائی گئی ہو تو قسم کو نبھانا بھی چاہیے، قسم کو توڑنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اور نہ کتنی مرتبہ قسمیں ان کی ٹوٹ جاتی ہیں۔ قسم کھائی گئی اور کسی کی قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ واجب ہے کفارہ دینا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ مثال کے طور آپ نے اپنے ماں کے سامنے بیٹھ کر قسم کھائی، ماں نے تاکید کے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں روزانہ تو گٹکا کھا کر آتا ہے، کتنی گندی بو تیرے منہ سے ظاہر ہوتی، کیا بدتمیزی ہے، تجھے کس نے سکھلایا ہے یہ کھانا؟ لیکن ماں ہے بیچاری، ادب سے ماں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ امی جان میں آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی گٹکا نہیں کھاؤں گا۔ اب اسے چاہیے کہ ماں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور خدا کے ذات عالی کا یقین رکھتے ہوئے اب اسے چاہیے کہ گٹکا نہ کھائے، پوڑی نہ کھائے، لیکن پھر دوستوں کے مجلس میں چلا گیا اور پھر شروع کر دیا، اس کی قسم ٹوٹ گئی، وہ گنہگار ہوا۔ اب قسم ٹوٹی تو اس قسم کا اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 فقیروں کو 10 جوڑے سلائے جائیں۔ کتنی قسمیں کھاتے ہیں ہم، کتنے مرتبہ کفارہ دیا ہے ہم نے، کبھی سوچا ہے؟ قسم اگر ٹوٹ جائے کبھی ہم نے کھائی ہو تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 فقیروں کو 10 جوڑے سلائے جائیں۔ لیکن اتنی طاقت اگر ہماری نہیں ہے 10 فقیروں کو 10 جوڑے سلا سکے، تو دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ 10 فقیروں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ 10 فقیروں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، صبح میں اور شام میں۔ یہ نہیں کہ 1 پلیٹ تہاری دے دی جا رہی کیری بیگ میں باندھ کر، یہ کفارہ ایسا نہیں۔ وہ دیکھا ہے کتنا کھا سکتا ہے، وہ اتنا پیٹ بھر کے اسے کھلانا پڑے گا 2 وقت، اور ایسے 10 فقیروں کو تو کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خود ہی فقیر ہے قسم کھانے والا تو تیسری شکل اس کی یہ بتلائی گئی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ فقیر، وہ غریب جو نہ 10 فقیروں کو 10 جوڑے دے سکتا ہے، نہ 10 فقیروں کو 2 وقت کھانا کھلا سکتا ہے، وہ غریب اور وہ فقیر جس کی قسم ٹوٹ گئی ہے وہ 3 دن روزہ رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس لیے قسم کھانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر قسم کھانا چاہیے کہ میں اس قسم کو نبھا سکوں گا یا نہیں۔ آج کتنے لوگ جھوٹی اور سچی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بڑی گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ ان کے زمانے مدینہ منورہ کے حاکم مروان کی عدالت میں ایک عورت نے ایک ایسے صحابی کے بارے میں مقدمہ دائر کر دیا، جھوٹا مقدمہ، جن صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سعید ابن زید بھی ہیں۔ بڑی بے داغ زندگی ان کی، صاف ستھری زندگی ان کی، لیکن ایک خاتون نے مدینہ منورہ کے مروان کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا کہ سعید ابن زید نے میرے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جھوٹا مقدمہ پیش کر دیا۔ سعید ابن زید کو عدالت میں حاضر ہونے کا وارنٹ جاری ہو گیا، وہ حاضر ہو گئے، اور مروان نے یہ کہا کہ آپ نے فلاں عورت کے جگہ پر قبضہ کر لیا ہے آپ نے۔ تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی،
کہ صحابی رسول عشر مبشرہ اور وہ کسی کے زمین پر قبضہ کر لے؟ تھوڑی دیر کے لیے مروان کی عدالت میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صفائی پیش کی کہ مروان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صحابی رسول ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ جو کوئی مسلمان ہو کر کسی کے ایک بالش زمین پر قبضہ کر لے قیامت تک اتنی زمین میں اسے دھنسایا جائے گا اور وہ زمین اس کے گلے کا توق بن جائے گی، ہار بنا دیا جائے گا۔ تو مروان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی جگہ پر قبضہ کر لوں؟ سنیں وہ حضرات جو دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر کے پلاٹ بیچ دیتے ہیں، دوسروں کے زمینوں پر جھوٹا مقدمہ لڑ کر وہاں پر پلاٹنگ نکال کر صاف کر دیتے ہیں، روڈوں پر قبضہ کر کے روڈ بیچ دیتے ہیں۔ سنیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ زمین میں اسی زمین میں قیامت تک دھسایا جائے گا اور وہ زمین کا اتنا حصہ اس کے گلے کا توق اور ہار بنا دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب آتے ہیں میدان کے اندر تو بغیر کسی سوچ سمجھے کے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ خدا کا خوف ہے نہ آخرت کا کچھ دھیان ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مروان کی عدالت میں سعید نے تقریر کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صحابی رسول ہوں اور کسی کے زمین پر قبضہ کر لوں؟ بہرحال اس عورت کے جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کی وجہ سے سعید کو تکلیف ہو گئی اور عدالت سے باہر نکلتے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا پاک و صاف ہوں اور میں نے کسی کی جگہ پر کوئی قبضہ میں نے نہیں کیا ہے اور آج مجھ پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اے اللہ اس عورت کو جو جھوٹی ہے اور جھوٹا مقدمہ اس پر دائر کیا ہے، اے اللہ اس کے آنکھوں کی بینائی کو تو چھین لے اور اسی زمین کو اس کے لیے قبر کا گڑھا بنا دے۔ معاملہ ختم ہو گیا، یہ عدالت سے بری ہو گئے۔ اس واقعے کو بچشم دید اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، وہ بھی صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلی میں وہ عورت بوڑھی ہو گئی اور لوگوں سے بھیک مانگتی ہوئی کھاتی تھی، لوگوں سے بھیک مانگتی تھی اور آنکھوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کی بینائی کو چھین لیا تھا۔ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، استنجا کے لیے یا کسی ضرورت سے اسی زمین پر گئی جس زمین کے تعلق سے مقدمہ کیا تھا اور کسی طریقے سے پیر پھسل گیا اور وہ گڑھے میں گر گئی اور وہی زمین کا گڑھا اس کے لیے قبر بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اتقی دعوت المظلوم، کہ لوگوں مظلوم کے بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کے دل کو توڑنا نہیں چاہیے، کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر کوئی دکھی دل سے یا کوئی مظلوم ہو کر اگر بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی، اور دنیا اجڑنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج آپ کسی کے تعلق سے بد دعا کر دیں، کوئی مظلوم کسی کے تعلق سے بد دعا کر دے تو آج ہی کسی کوئی زمین قبر کا گڑھا بن جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آفت اسی پر آ جائے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ اگر 3 لوگ ایسے ہیں، ان 3 لوگوں کو آخرت میں تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن مرنے سے پہلے بھی ان کو جیتے جی سزا اور تکلیف اور دکھ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ظالم بھی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ظالم نہ بنیں کہ کوئی مظلوم بن کر اگر ہمیں بد دعا کر دے تو ہماری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی، زندگی کا چین و سکون ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد